بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کا ایک دھرنا تھا، جس میں ریاست مخالف پورے زور و شور سے بیانات دیے جاتے رہے، جس کے نتیجے میں ریاست مخالف نعرے بازی بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک معروف پاکستانی سیاستدان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا اور دیگر بھی کئی رہنما پشتون تحفظ موومنٹ کے گرفتار ہوئے۔ ناظرین، پشتون تحفظ موومنٹ کے بانی منظور پشتین، جن کا تعلق جنوبی وزیرستان پاکستان کے شہر سروکی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں سے ہے۔ 8 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے منظور پشتین کا تعلق خیل مسعود قبیلے سے ہے۔ ان کے والد عبد الودود مسعود اپنے گاؤں میں پرائمری اسکول کے استاد ہیں، لیکن یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ نوجوان، جس کی عمر 29 برس ہے، گومل یونیورسٹی سے پشتون تحفظ موومنٹ کا بانی کیسے بنا، اور پشتون تحفظ موومنٹ کی تاریخ کیا ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کا تنازع کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ نئے آنے والے دوست اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، منظور پشتین جو اپنے سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، اس کی بڑی ایک پیاری تاریخ اور نام ہے۔ پشتین عام طور پر عوامی تقریبات اور ریلیوں میں جو ٹوپی پہنتے ہیں، اس کو مزاری ٹوپی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹوپی پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک مشہور علامت بن گئی اور بڑے پیمانے پر اس کا نام پشتین ٹوپی یا منظور ٹوپی بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، منظور پشتین نے ابتدائی تعلیم جنوبی وزیرستان میں اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی۔ 2005 میں عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی کارروائیوں کی وجہ سے پشتین اور ان کے خاندان کو وزیرستان سے بھاگ کر ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا IDP کے پناہ گزینوں میں آباد ہونا پڑا۔ یہ خاندان 2007 میں دوسری بار وزیرستان میں اپنے گھر سے بھاگا اور 2008 میں واپس آیا، لیکن 2008 میں آپریشن زلزلہ کی وجہ سے دوبارہ بھاگ گیا۔ 2009 میں آپریشن راہ نجات کی وجہ سے وہ اور ان کے خاندان چوتھی بار وزیرستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ پشتین نے اپنی ثانوی تعلیم بنو کے آرمی پبلک سکول اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کرک میں مکمل کی۔ اس کے والد اس کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ صرف بات بتانے کی یہ ہے کہ منظور پشتین کہتے ہیں، میرے والد نے میری اسکولنگ کے لیے پیسے ادھار لیے تھے اور صرف میں جانتا ہوں کہ ہم نے کتنا نقصان اٹھایا۔ پشتین نے 2016 میں گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کی ڈگری حاصل کی۔ جب وہ اور اس کا خاندان 2016 میں وزیرستان واپس آیا تو انہوں نے دیکھا ان کی کتابیں لوٹ لی گئی، ان کا گھر برباد ہو گیا، ان کی زمینوں پر بارودی سرنگیں بکھیر دی گئی۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی، 20 جنوری 2018 کو کراچی میں عسکریت پسندوں سے تعلق کے الزام میں نقیب اللہ مسعود کے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد پی ٹی ایم کو عروج حاصل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے بانی منظور پشتین کی حمایت کا اور جائز مطالبے ماننے کا اعلان کیا۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے نوٹ کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ نے حکام کے لیے پشتونوں پر ظلم ڈھانے کی ایک ڈھونگ کا کام کیا، جس میں مسعود جیسے ہزاروں نوجوانوں پشتونوں کے حکام نے متزلزل الزامات کے تحت قتل یا اغوا کیے گئے۔ طالبان کے ان غلبے کی وجہ سے مجموعی طور پر پشتونوں کو اسلام پسند یا عسکریت پسند قرار دیا گیا۔ ناظرین، 26 جنوری 2018 کو پشتین اور 20 دوستوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے احتجاجی مارچ شروع کیا۔ یہ وہ دن تھے جب منظور پشتین 20 لوگوں کو لے کر حق کے راستے پر نکلا، جسے وہ راہ حق کہتے ہیں، اور ان کا مطالبہ کسی حد تک بڑا جائز ہے کہ ان کے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل اور گمشدگیوں کا سامنا ہے۔ وہ ماورائے عدالت قتل اور گمشدگیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ طالبان گروپوں کو اچھے یا برے کے طور پر دیکھنے کے بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست ایماندار ہو، ریاستی ادارے ایماندار ہوں تو ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر حیرت اس وقت ہوئی کہ جب گزشتہ روز اسلام آباد میں منظور پشتین نے افواج پاکستان کو للکارا اور منظور پشتین نے یہ کہا کہ آپ بنگلہ دیش کی تاریخ بھول چکے ہیں، بنگلہ دیش والوں نے آپ کی صرف پتلونیں اتاری تھی، لیکن ہم آپ کے جسم کو بھی نوچ دیں گے اگر آپ نے ماورائے عدالت قتل کو بند نہ کیا اور ناجائز گمشدگیوں کو
بند نہ کیا تو یہ ریاست کے خلاف ہم اعلان بغاوت کریں گے اور ہم اپنے پختونستان کے الگ موومنٹ کی تاریخ کو مزید عروج دیں گے۔ ناظرین، بہت سے افغان کارکن افغانستان اور پاکستان دونوں میں پشتونوں کی یکجہتی کے لیے پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ ماورائے عدالت قتل نہ اسلام اس کی اجازت دیتے اور نہ ہی کسی ریاست میں ایسا اصول پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جبری گمشدگیاں کہ ان کی اولادیں، ان کے بہن بھائی سال ہا سال گھر سے لاپتہ ہوتے ہیں اور انہیں کہیں بھی اطلاع نہیں دی جاتی اور نہ ہی عدالتوں میں ان کے کیس سنائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پشتون تحفظ موومنٹ کا مطالبہ درست تھا، جس کی حمایت عمران خان نے بھی کی تھی اور جس کی حمایت ہر آزاد بندہ کرتا ہے۔